السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں جی، آپ لوگوں کو بہت بہت بار ربیع الاول مبارک ہو۔ آج میں نے سوچا آپ لوگوں سے ایک وظیفہ شیئر کرتی ہوں جو میں اپنی ساری زندگی سے کرتی آ رہی ہوں اور اپنے بڑوں کو میں نے دیکھا ہے، تو میں نے سوچا میں اپنی یوٹیوب فیملی سے بھی اس کو شیئر کرتی ہوں۔ آج کی رات بہت بڑی رات ہے۔ آج آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ضرور دیں گے۔ ایک تسبیح بتانا چاہتی ہوں اور نوافل ہیں، اس کو آپ نے اس ترتیب سے ادا کرنا ہے۔ آپ لوگوں کا شادی کا مسئلہ ہے، گھریلو پرابلم ہے، یا کہیں سفر کرنا ہے، جن کے بچے نہیں ہو رہے، جن کو نوکری نہیں مل رہی، یا کوئی بھی پرابلم ہے آپ کی لائف میں، تو آپ نے یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اگلے 12 ربیع الاول سے پہلے آپ کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ اچھا جی، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے 1200 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ چھوٹا پڑھ لیجئے گا، پہلے 7 دفعہ بڑا پڑھ لیجئے گا، درود ابراہیمی درمیان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا 1200 دفعہ، پھر 7 دفعہ آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے 2 نفل استغفار کے پڑھنے ہیں، اور استغفار کے جب آپ نفل پڑھیں اس سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، یا اللہ آج تک میں جتنے لوگوں سے ملی ہوں، میرا جتنے لوگوں سے واسطہ رہا ہے، جیسے میں اب یوٹیوبر ہوں تو میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گی، یا اللہ جیسے میرے سبسکرائبر ہیں یا جنہوں نے مجھے کمنٹ کیا یا کچھ بھی جس کی وجہ سے میری دل آزاری ہوئی ہے، میرے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، جیسے سسرال ہے یا دور کے رشتہ دار ہیں، یا کسی سے بھی میرا 1 سیکنڈ کے لیے بھی تعلق رہا ہے اور کوئی ایسی چیز جو مجھے ناگوار گزری ہے، اس کو میں یا اللہ معاف کرتی ہوں، آپ بھی میرے گناہوں کو معاف فرمائیں، آمین۔ اور اس طرح کر کے آپ نے آپ کے دل میں جتنے بھی کسی کے لیے غصہ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، یا کسی نے آپ کے دل آزاری آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ دیکھتے ہو دوبارہ رپیٹ ہوتی ہوئی تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، اپنا ٹائم یاد آ جاتا ہے، تو آپ نے سب کو معاف کر دینا ہے، دل سے معاف کر دینا ہے اور کہنا ہے یا اللہ مجھے بھی تو معاف کر دے۔ یہ 2 نفل آپ نے پڑھ کے اس کو آپ نے بھیجنا ہے، یا اللہ یہ 2 نفل استغفار کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری امتی تک کی طرف سے استغفار ہے میری طرف سے، یہ ان سب کو مطلب کہ سب کی طرف سے ہے، اس طرح سے آپ نے کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنی ہے شکرانے کی، کہ یا اللہ تو نے مجھے جو کچھ بھی دے رکھا ہے، آج تک تو نے جو کچھ بھی دیا اور جو کچھ تو آگے مجھے دے گا، یا اللہ اس کا میں شکر ادا کرتی ہوں، الحمدللہ میں اس میں بہت خوش ہوں، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے مسلمان بنایا، مسلم گھرانے میں پیدا کیا، میرے عذاب پورے دیے، مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا اپنے علاوہ۔ یہ آپ نے 2 نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا آپ نے 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ نے وہ 2 نفل اس کے لیے حاجت کے پڑھنے ہیں، اور حاجت کے نفل پڑھنے کے بعد وہ آپ نے جب پڑھ لیں تو وہ 2 نفل حاجت کا جو ثواب ہے وہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دینا اور ازواج مطہرات کو بھیج دینا ہے، کہ میری طرف سے ان کو میری یہ دعا بھی مل جائے، یہ جو میں حاجت کر رہی ہوں، اور اس نفل کا ثواب حضور پاک کو اور ازواج مطہرات کو مل جائے۔ یہ اس طرح سے پڑھ کے آپ نے بھیج دینا ہے، اور درود شریف جس طرح میں نے بتایا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور جائے نماز سے بیٹھ کے آپ نے وہ سارا ٹائم یاد کرنا ہے حضور پاک نے ہمارے لیے کتنی پریشانیاں دیکھی، کتنی سٹرگلز کی، وہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے لیے کتنا روتے تھے، پریشان ہوتے تھے، ہمارے لیے اتنا کچھ وہ کر کے گئے، مطلب اتنے چیزیں ہمیں بنی بنائی ہمارے ہاتھ میں آ گئی، ہم لوگوں نے تو وہ ٹائم نہیں دیکھا، وہ جنگیں نہیں دیکھی، وہ چیزیں نہیں دیکھی، مطلب وہ ساری چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور جو آپ کی حاجت ہے اپنے رو کے گڑیا زاری کر کے آپ نے اپنی جو حاجت آپ چاہتے ہو اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ یقین کریں اتنا میجیکل یہ طریقہ ہے آپ لوگ کرو گے آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی، اتنی بڑی یہ پاورفل چیز ہے، آپ یہ کر کے دیکھیے گا، آپ دیکھیے گا آپ کے دل کو کتنا اطمینان ملتا ہے، آپ ڈپریشن سے نکل جاؤ گے، آپ انزائٹی سے نکل جاؤ گے، آپ شکوے شکایت سے نکل جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاؤ گے، اور آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، سکون سے بھر جائے گی آپ کی زندگی۔ آپ لوگ کر کے دیکھیے گا۔ میں کرنے لگی تھی، نہائی تھی، اس کے بعد اب میں نے یہ کرنا تھا تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں۔ کوئی لفظ
ظاہر ہے میں عالم تو نہیں ہوں، آگے پیچھے ہو گیا ہو بتانے میں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اور آپ سب کی کسی کے میں کمنٹس کے جواب نہیں دے سکتی، کسی سے بات نہیں ہو سکتی یا کچھ بھی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، تو آپ لوگ بھی مجھے سب معاف کر دیجیے گا۔ اور میرے لیے جب آپ یہ کریں تو میرے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اسی سال عمرے پر لے کر جائے، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمرہ حج کی سعادت نصیب فرمائے، ہر سال ہمیں لے کر جائے اپنے گھر۔